دلیلیں اور کئی مثالیں میں آپ کو بتا دوں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی افضلیت دیکھیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اشعار یہاں پر ہمیں بار بار یاد آتے ہیں. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. مستغنی کہتے ہیں جو یہ کہے نہیں مجھے رسول کی کوئی ضرورت نہیں. مستغنی کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں جو یہ کہے بے نیاز ہوں میں. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. انبیاء کرام علیہ السلام کو رسول اللہ کی حاجت رہی ہے. کیسے؟ اب شروع سے چلتا ہوں میں. سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے نبی، سب سے پہلے رسول آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم ہے. جب آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی، تو جانتے ہیں آپ ولادت کے احوال اور قوائف پڑھیں تو تفاسیر میں یہ بات ملتی ہے کہ زمین سے مختلف علاقوں کی مٹی لائی گئی. فرشتوں نے لا کر کے گوندھا، جنت کے پانی سے اسے گوندھا گیا اور اس کے بعد ایک شکل بنائی گئی. شکل بنانے کے بعد یہ تو جسم کی شکل ہوئی. اللہ رب العزت نے اب اس میں روح ڈالنی تھی. روح کیا چیز ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا روح جو ہے یہ اللہ کا نور ہے، اللہ کا امر ہے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. اللہ نے فرمایا کہ روح جو ہے اللہ کا حکم ہے یا اللہ کا نور ہے. نور جب یہ جسم میں ڈالنا ہوا، کس میں؟ آدم علیہ السلام کے جسم پاک میں، جس کو فرشتوں نے گوندھا تھا مٹی سے اور پانی سے، اور اس کو آگ سے تپا کر کے گرم کیا گیا تھا. 4 عناصر اس کے اندر رکھے گئے تھے. اب آدم علیہ السلام کے روح ڈالنی تھی جسم کے اندر. تو بزرگان دین نے لکھا ہے کہ روح کو ڈالا گیا، روح باہر آ گئی، کیونکہ روح نور ہے اور جسم مٹی سے بنا ہوا اندھیرا ہے. اندھیرا اور نور ایک جگہ جمع نہیں ہوتے. نور آیا تو اندھیرا نہیں ہوگا، اور اندھیرا ہے تو اس کا مطلب نور نہیں ہے. روح کا اور جسم کا ملاپ کیسے ہو؟ روح باہر آئی، پھر ڈالا گیا، وہ باہر آئی. روح کہنے لگی کہ مولا اس میں گھبراہٹ ہے، اندھیرا ہے، روح کو اس میں قرار پانا ہے. بزرگان دین ائمہ تفاسیر نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روح کو اس کے اندر قرار رکھنے کے لیے آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی کو رکھا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور پاک کو رکھا، اور پھر روح کو ڈالا گیا. آدم علیہ السلام کے جسم پاک میں روح آئی. آپ کو پہلی مرتبہ ایک چھینک آئی اور آپ نے الحمدللہ کہا. یہاں سے ہے انسان کے سانس لینے کی ابتدا. میرے عزیزوں، کائنات پہ سب سے پہلا انسان جو روح والا بنا اور سانس لینے کے قابل بنا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ نور محمدی کے صدقے میں سانس لیا. سانس لیا ہے کس کی بدولت؟ نور محمدی کے بدولت. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور پاک آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا گیا. اب یہ نور جو ہے منتقل ہوتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد تک آیا ہے. انشاءاللہ العزیز جب موقع آئے میلاد پاک کا، میں اس نور کے منتقل ہونے کی کیفیت کو بھی عرض کروں گا. آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بیداری کس کی بدولت؟ نور محمدی کی بدولت. جب آپ بیدار ہوئے، اتنا ہی نہیں، جلوہ محمدی کو کہاں کہاں دیکھو، جہاں دیکھا وہاں پایا. آدم علیہ السلام جب بیدار ہوئے، فرشتوں کو حکم ہوا کہ انہیں سجدہ کرو. فرشتے سجدہ کیے، ابلیس انکار کیا، مردود ہوا، اور اس کے بعد آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جنت میں ٹھہرایا گیا. آدم علیہ السلام جنت کے ہر دروازے کو دیکھتے، ہر دیوار کو دیکھتے. فرماتے ہیں ہر دروازے پر، ہر دیوار پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ. آسمانوں میں میرے نبی کا نام کیا ہے؟ احمد ہے. زمینوں میں میرے آقا کا نام محمد ہے. عزیزان گرامی، آدم علیہ السلام نے جگہ جگہ پر کیا نام دیکھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رب ذوالجلال کے نام کے ساتھ. آپ سنیے، یہ خیال آپ کے دل میں تھا، سوال بھی کیا آپ نے مولا سے، اے رب ذوالجلال تیرے نام کے ساتھ یہ ایک دوسرا نام کس کا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وہ میرے حبیب کا نام ہے. وہ کہاں رہتا ہے؟ اللہ نے فرمایا وہ تو تیری ہی نسل میں بآخری زمانے میں پیدا ہوگا. یہ بات آئی گئی. آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ٹھہرانے کے بعد حکم فرمایا تھا
آپ کے جسم پاک سے ہوا کو پیدا کیا گیا اور اس کے بعد حکم ہوا کہ تم دونوں جنت میں ٹھہری رہو، لیکن ایک درخت تھا جنت میں جس کے قریب جانے سے اللہ نے منع فرمایا تھا، لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب مت جانا۔ اللہ بہتر جانتا ہے وہ کیا حکمت تھی اس درخت کے متعلق، بڑے الگ الگ اقوال ہیں وہ کون سا درخت تھا، کس پھل کا درخت تھا، لیکن بس اتنا تھا کہ اللہ نے وہاں جانے سے منع کیا تھا۔ ابلیس جو کہ شیطان ہو چکا تھا، اللہ نے اسے راندہ بارگاہ کر چکا تھا اور مردود بنا دیا تھا۔ ابلیس کا کام یہ تھا کہ وہ چیلنج کر دیا تھا اپنے رب تعالیٰ سے کہ میں اب آدم اور اس کی پوری اولاد کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے قیامت تک کا موقع ہے، جتنے لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے کر۔ ابلیس وہیں سے ابتدا کرتا ہے، آدم علیہ السلام سے ہی وسوسے ڈالنا شروع کیا۔ فوسوس لہما الشیطان، قرآن میں ہے ان دونوں کو وسوسہ ڈالا شیطان نے، کس کو؟ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو، ہماری ماں کو اور ہمارے باپ کو وسوسہ ڈالا یہ کہہ کر کے کہ تمہیں معلوم ہے اس درخت کے قریب جانے سے کیوں منع کیا ہے تمہیں اللہ نے؟ انہوں نے پوچھا کیوں؟ کہا اگر تم یہ درخت کا پھل کھا لو گے الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، اس نے کہا کہ اگر تم یہ پھل کھا لو گے تو یا تو بڑے معزز فرشتے بن جاؤ گے یا تو ہمیشہ جنت میں ہی رہو گے، اور جو نہیں کھاتا وہ جنت سے نکل جائے گا۔ ان کو ایسا لگا کہ جنت چھوڑنا نہیں چاہیے، تو ہو سکتا ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی بات ہے، میں بڑے ادب سے یہاں کہوں گا، آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا کے درمیان بات چیت ہوئی، آخر کار وہ پھل کھا لیے، قریب بھی گئے، پھل کھا بھی لیے، اور اللہ رب العزت کا عتاب ہوا۔ اللہ نے فرمایا اب اترو، تم زمین پر جاؤ۔ زمین پر اتار دیا گیا، دونوں کو الگ الگ اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سرندیب پہاڑ پر اتارا، بی بی حوا کو جدہ میں عرب کے علاقے میں اتارا، دونوں الگ الگ زندگی گزارتے رہے، لیکن آدم علیہ السلام کو اس پھل کے کھانے پر افسوس رہا، روتے رہے، توبہ کرتے رہے، بار الہ تو نے منع کیا تھا میں کھا لیا، تو مجھے معاف کر۔ آدم علیہ السلام سب سے زیادہ رونے والوں میں شمار ہوتے ہیں، اتنا روئے تھے کہ تقریباً 300 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ آدم علیہ السلام نے بے انتہا آہو بکا کی اللہ کی بارگاہ میں۔ اب مجھے جو بات عرض کرنی ہے یہ پورے واقعے میں وہ اب حاصل کلام یہ ہے، آدم علیہ السلام 300 سال روتے رہے، جنت میں رہے، جنت سے اترے، زمین پر آئے، 300 سال رہے، روتے رہے، اللہ کی طرف سے کوئی پیغام نہیں، توبہ قبول ہوئی نہیں ہوئی اس کے متعلق کوئی اشارہ نہیں۔ 300 سال کے بعد خود اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم نے آدم کے دل میں ایک بات ڈال دی۔ وہ بات کیا تھی؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، اللہ نے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے۔ وہ کلمات کیا تھے؟ آدم علیہ السلام 300 سال پہلے کی بات یاد کرنے لگے، جب اللہ نے میرے جسم میں روح ڈالی اور روح سے میں بیدار ہوا، جنت کی ہر کھڑکی ہر دروازے پر میں نے ایک نام دیکھا تھا میرے خدا کے نام کے ساتھ، یہ بات یاد آئی، وہی کلمہ یاد آیا، وہی کلمہ یاد آیا جو جنت کی ہر در و دیوار پر لکھا ہوا تھا۔ تب آپ نے عرض کیا اے مولا جس کا نام تو نے اپنے نام پاک کے ساتھ لکھا ہے، اگر وہ تیرا محبوب ہے تو اس کی بدولت میری توبہ کو قبول فرما لے۔ اللہ رب العزت نے فوراً جبرائیل امین کو بھیجا اور فرمایا فتاب علیہ، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ اللہ توبہ کے قبول ہونے میں اتنی سرعت، اتنی جلدی، اتنی تیزی اگر کسی نام کی وجہ سے ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ قرآن نے یہی کہا ہے اگر اے مومنو اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو، گناہ ہو جائے تو کہاں آؤ؟ قرآن میں ہے مسجد میں آؤ نہیں، کعبے میں آؤ نہیں، اے مومنو تم میرے رسول کے پاس آؤ، جاؤکا، اے رسول یہ تمہارے پاس آ جائیں، اور اگر آپ ان کے لیے سفارش کر دیں تو اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا۔ اب اندازہ کریں آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، برکت کس کی تھی؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام پاک آپ نے لیا اور دعا قبول ہوئی۔ اب سنیے ایک اور مزے کی بات، بعض
روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ آدم علیہ السلام خوش ہوئے، جبرائیل آئے جنت سے پیغام لے کر، اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرمائی۔ آدم علیہ السلام نے کہا وہ نام اتنی برکت والا، وہ نام اتنی عظمت والا، وہ نام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اتنے مقام و مرتبے والا، اے مولا اس نام پاک کی ذات اور اس کی ہستی کا ایک بار مجھے بھی تو دیدار کرا دے، ایک بار مجھے دیدار کرا دے۔ جو لوگ یہ کہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد نبوت ملی تھی، وہ یہ بات سنیں، ابھی دنیا وجود میں ہی نہیں آئی، کوئی بچے نہیں ہوئے آدم علیہ السلام کے، تب آدم علیہ السلام عرض کر رہے مولا اس شکل محمدی کو میں دیکھنا چاہتا ہوں جس کی بدولت میری دعا قبول ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم اپنے دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں میں دیکھو۔ یہ بیان کیا ہے کہ دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں میں آپ نے دیکھا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور پاک ان کے انگوٹھوں میں رکھا گیا۔ آدم علیہ السلام نے بڑھ کر کے اس کو چوما اور اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ یہ ہمارا بھی آج طریقہ ہے، ظاہر سی بات ہے اصلی اولاد وہی ہے جو اپنے باپ کے طریقے پہ چلتی ہے۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم کس کے طریقے پر چل رہے ہیں؟ باپ کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ جو باپ کا نہ ہو اسے تکلیف ہو۔ ہم آدم علیہ السلام کی آل میں ہیں، اولاد میں ہیں، ہم اپنے باپ کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، مجھے یہاں پر افضلیت مصطفیٰ عرض کرنی ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات میں کمپیر اور موازنہ کر کے نہیں دکھا سکتا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح نہ کرو کہ ایک نبی کو گراؤ دوسرے نبی کو بڑھاؤ۔ سارے انبیاء کرام علیہ السلام نبوت اور رسالت میں برابر ہیں، لیکن کچھ خصوصیتیں اللہ نے ان کو عطا کی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی بھی دوسرے نبی کی توہین کریں گے، ہرگز نہیں۔ ہر نبی کا اپنا مقام ہے، ہر نبی کا اپنا ایک مقام و مرتبہ ہے، لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک الگ ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم۔ ساری دنیا کس کی رضا چاہتی ہے؟ آپ کیا کہتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ کون نہیں کہتا؟ انبیاء کہہ رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے، اولیاء کہہ رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے، جنات کہہ رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے، فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے، حتیٰ کہ نباتات حیوانات سارے یہ کہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ یہ ہے میرے آقا کا مقام، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اب دیکھیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی افضلیت پاک، حضرت